شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، جب بھی کوئی انسان کسی بڑی مشکل میں ہوتا ہے یا کوئی درپیش حاجت ہوتی ہے یا کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے تو ایسی صورتحال کے لیے سب سے زیادہ سب سے پہلے سورہ الکوثر کی تلاوت کرتا ہے اور اسی کا وظیفہ کرتا ہے۔ سورہ الکوثر قرآن پاک کی وہ مبارک صورت ہے جو پریشانی کے وقت، مشکل کے وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ زیادہ تر لوگ اسی کو متوجہ ہو کر اس کا ہی وظیفہ کرتے ہیں اور اس کی ہی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ پاک سے براہ راست اس کا وسیلے سے مدد مانگتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سورہ الکوثر کا ایک بہترین اور پیارا سا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ وظیفہ محبت کے لیے، عشق کے لیے، اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، دو ناراض لوگوں کے درمیان ناراضگی کو ختم کر کے صلح کرانے کے لیے، ان کے درمیان محبت ڈالنے کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بھی انسان ایسے معاملات میں، ایسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، اس کا من پسند شخص، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کی بہن یا اس کے والدین یا اس کا محبوب یا محبوبہ، کوئی بھی انسان ہے، اس سے خفا ہے، ناراض ہے، بات چیت بالکل ختم ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں ہے اور وہ انسان آپ کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، سالوں پرانی ناراضگیاں ہیں، ایسے تمام معاملات کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح ہو، ناراضگی ختم ہو، بات چیت دوبارہ سے شروع ہو جائے، تو یہ سورہ الکوثر کا جو وظیفہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس کو اچھے سے سمجھیں اور اس کو اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے۔ یقیناً 100% گارنٹی دیتا ہوں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، فوراً انشاءاللہ صلح ہوگی۔ 5 منٹ ایک تسبیح کا کمال ہے۔ جو بھی انسان صرف ایک تسبیح اس طریقے سے پڑھ لے گا تو ہمیشہ کے لیے پریشانی ختم ہو جائے گی، تمام معاملات میں اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا۔ بالخصوص اس کے علاوہ اگر کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، کسی سے آپ کو عشق ہے اور آپ حاصل کر کے نکاح کرنا چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے معاملات کے لیے اس انسان کو راضی کرنے کے لیے بھی آپ سورہ الکوثر کی مدد سے اپنا یہ مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ بذات خود پڑھیں یا کسی اور سے پڑھوا لیں، یہ بھی بہتر ہے۔ یا اس کے علاوہ بیچ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مخالفت رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، یا ان کی اجازت آپ کے ساتھ نہیں، ان کی رضامندی آپ کے ساتھ نہیں، اگر آپ ان کو راہ راست میں لانا چاہتے ہیں تو بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کا بہترین حصہ ہے اور آپ اس کی تلاوت کر کے براہ راست کسی انسان سے نہیں، کسی مخلوق سے نہیں، براہ راست اللہ پاک سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو چیز چاہیے اپنے رب سے مدد طلب کرو اور اپنے رب ہی سے سوال کرو، بے شک اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہمارے معاملات میں ہماری مدد فرماتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے کریں، گناہ کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہ ہو۔ اگر آپ کی نیت درست ہے، آپ حق پر ہیں، اگر صحیح طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، اور اجازت کے ساتھ کریں۔ اجازت کے لیے کمنٹس میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ کرنا آپ نے یہ ہے، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی ایسی حاجت ہو، آپ کا من پسند شخص جو آپ کی زندگی کے بہت زیادہ قریب تھا لیکن اب نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کا ارادہ ہو، اس کو ذہن اس کا اپنی طرف مائل کرنے کا ارادہ ہو، تو ایسے معاملات کے لیے رات کو سونے سے پہلے باوضو بستر پر جب آپ جائیں تو آنکھیں بند کر کے مراقبے میں اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ صرف 100 مرتبہ سورہ الکوثر کی تلاوت کریں۔ سورہ کوثر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ شروع میں آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد بار بار بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک ہی دفعہ پڑھ لیا یہ کافی ہے۔ پڑھائی میں کسی بھی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ آپ نے پڑھائی کو کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس انسان کا چہرہ اپنے ذہن میں رکھ کر تصور سے، نام، والدہ کا نام اگر ذہن میں ہو تب بھی نام کو ذہن میں رکھ کے یہ پڑھائی کی جا سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں اور ایک سورت جب پڑھ لیں تو اس کا تصور کریں، ایک جب پڑھیں تو اس کا تصور کریں اور اس پر پھونکتے رہیں، دم کرتے رہیں۔
اسی طریقے سے آپ نے پڑھائی مکمل کرنی ہے، پڑھائی کرنے کے بعد بھی آپ نے اچھی طریقے سے اللہ پاک سے دعائے خیر کرنی ہے۔ انشاءاللہ بڑی بات سے توبہ کرتا ہوں، ایک ہی رات میں، ایک ہی دفعہ، ایک ہی نشست میں آپ یہ پڑھائی کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی 3 دن تک بلا ناغہ اس کو کرنا چاہے تب بھی اس کی اجازت ہے، انشاءاللہ 1 سے 3 دن تک لازماً وہ انسان آپ سے رجوع کرے گا، آپ سے صلح کرے گا اور آپ کی طرف لوٹ آئے گا۔ یہ اتنا مجرب المجرب وظیفہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، اس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا ہے، آپ کو بھی پہنچے گا۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، انشاءاللہ جب کریں گے تو فائدہ بھی ہوگا۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے، اور جو جو انسان یہ وظیفہ کرے اللہ پاک اس کے معاملات میں اس کی مدد فرمائے، اس کی پریشانیاں ختم فرمائے، اس کی حاجتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔